السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ، یہ کچھ بنیادی سے سوال ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے کہ بھئی یہ روزے کے بارے میں آج کچھ ہم بات کریں گے کہ بھئی روزہ یا فاسٹنگ، اپنے آپ کو تیار رکھنا اور ان چیزوں سے بچانا، روزہ کیا ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ لغوی اور شرعی اعتبار سے روزہ سے کیا مراد ہے؟ روزہ کیا ہے؟ یعنی لغت میں اور شریعت میں، جو شریعت محمدی اس کے اعتبار سے روزہ، اس سے ہم کیا مراد لیں؟ کیا ہے یہ روزہ؟ یہ سمجھیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ بھئی روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم، صاد، واو اور میم، صوم۔ صوم کا لغوی معنی لغت میں، ڈکشنریوں میں رکنے کے معنی ہے، رکنے کے، رک جانا۔ صوم کا معنی کیا ہے لغوی؟ رکنے کے معنی ہے۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت و دیگر امور سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ شریعت میں، جو شریعت محمدیہ، اس میں کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری کے وقت سے لے کے افطاری تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا۔ اور یہ سگریٹیں اور یہ دیگر ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، بلکہ حلال چیزوں سے بھی، اور عمل مباشرت سے بھی رک جانا، اور دیگر ایسی چیزیں جو آپ نے فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بیان کیا، وہ روزہ ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم سے کیا ثابت ہے؟ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ یہ داری ہے، سفید داری اور سیاہ داری، یہ اس میں موجود ہے۔ بتایا کیا؟ لکم الخیط الابیض، خیط الابیض سفید ڈورا، سفید داری، من الخیط الاسود، خیط الاسود کیا ہے؟ بے سیاہ ڈوری، یہ نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ سحری کے بارے میں آیا، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ یہاں سفید ڈورے سے، سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق ہے، یعنی دن کی سفیدی جب یہ ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، صبح جس کو کہتے ہیں۔ اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب، یعنی رات کی تاریکی ہے۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ روزے کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہ اٹھنے کے لیے، یہ سحری کا وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ جیسے سورج غروب ہوتا، سورج کی یہ ٹکیا غائب ہوتی ہے شفق پر، تو اس ٹائم روزہ فوراً کھول دیا جائے۔ تو یہ لیل، لیل کا مطلب کیا؟ یہ بتایا گیا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ہم نے سمجھا۔ سوال نمبر 1 کیا ہے کہ لغوی اور شرعی اعتبار سے شریعت محمدی میں روزہ کس سے کہتے ہیں؟ یعنی صوم عربی زبان میں یہ لفظ ہے، تو اس کا معنی رک جانے کے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم سے کیا ثابت ہے؟ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں تعلیم دی ہے، سمجھایا ہے، یہ ہے روزہ شریعت کے لحاظ سے۔ سوال نمبر 2، بھئی قرآن حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ کی فرضیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ یعنی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا روزہ، وہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن حکیم میں
اللہ تعالیٰ روزہ کی فرضیت کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، متقی تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے، بچنے والے، رکنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے، ایمانا و احتسابا، بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، من صاما، جس نے روزے رکھے جی حالت ایمان پر اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری شریف کتاب الصوم باب صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار کا جنت احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو۔ حدیث والا کیا؟ حدیث نسائی شریف، نسائی شریف کتاب الصیام 2230 حدیث نمبر اور 2231 حدیث نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، یقول اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ وہی آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کتاب حدیث شریف ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی فضل الصیام حدیث نمبر 305 ہے جی، اور 1638، یعنی یہ ابن ماجہ شریف میں یہ واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ تو ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے انتہا ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کے محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزے کی اس قدر فضیلت کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں اس قدر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ اجر فرشتوں کو نہیں بتایا کہ اس کا اجر لکھنا؟ کیونکہ یہ روزہ جو ہے انسان اور اللہ کے بین ہے، کہ مابین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح پتہ ہے اور انسان کو پتہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو روزے کی اس قدر جو فضیلت حاصل ہے اس کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب اس کا یہی ہے کہ روزہ لوگوں سے مخفی پوشیدہ ہوتا، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ بھائی جیسے نماز پڑھتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي، اس حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ کیا گیا، فَإِنَّهُ لِي، یہ روزے کے بارے میں۔ دوسرا اہم سبب کیا ہے کہ روزہ اس قدر فضیلت کا اور اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس، دیگر خواہشات نفسانی، بچنا جھوٹ سے، فراڈ سے، دیگر چیزوں سے، جبکہ دوسری باتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ اس میں نفس کو ہمیں مارنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے،
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا اہم سبب کیا ہے؟ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز ہے بھائی، زکوٰۃ ہے بھائی، حج ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھا اہم سبب کیا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اور پانچواں بھائی، کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، کھانے پینے سے مستغنی ہو جانا، استغنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اور دیگر اسباب بھی پائے جاتے ہیں، انہیں روزے کی اضافت اللہ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسے کہ بیت اللہ کی اضافت ہے محض تعظیم و شرف کے باعث کے لیے، ورنہ سارے گھر اللہ کے ہیں، بیت اللہ کو کتنی فضیلت حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے گھر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور بیت اللہ شریف کی، دیگر مساجد کی، مگر بیت اللہ کی اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک اور سبب کیا ہے؟ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، فرشتے۔ اسی طرح پھر جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی، بھائی صبر جو ہم کرتے ہیں یہ روزہ صبر ہی ہے، رک جاتے ہیں تو جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں، یہ حدیث شریف میں فرمایا نا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ یہ ہم نے سمجھا کہ بھئی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ چیزیں اس پر عمل کرنا اور یہ رک جانا ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ یہ بھی آیا کہ بعض روزے دار کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہونا، تو رک جانا اللہ تعالیٰ کے لیے بھئی یہ روزہ یا آگ سے آگے ڈال بن جانا ہے۔ الصوم جنہ کہتے ہیں ڈال کی، یعنی آگ کے اور ہمارے درمیان یہ روزہ آ جانا ہے، اس کو جسم وجود ملنا، تو اس کے آگے ہم آگ سے اس طرح اللہ تعالیٰ میں بچائیں گے۔ سوال نمبر 3، بھی ارکان اسلام میں روزہ کون سا رکن ہے؟ کیا یہ رکن ہے بھی یا نہیں؟ ہم یہ سمجھیں ارکان اسلام کیا ہے اور روزہ اس میں کون سا رکن ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ارکان اسلام میں روزہ تیسرا اہم رکن ہے، جس کی پابندی شہادت، توحید و رسالت اور نماز کے بعد ہے۔ یہ یعنی اسلام جب ہم قبول کرتے ہیں، شہادتین دیتے ہیں، توحید رسالت کا اقرار کرنے کے بعد پھر نماز کے بعد پھر روزے کا درجہ، یعنی اسلام کا رکن، تیسرا اہم رکن ہے۔ روزہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح البخاری، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل لیلۃ القدر، حدیث نمبر 709 اور 1910 حدیثیں پائی جاتی ہیں، صحیح بخاری شریف ہے جی، کتاب صلاۃ التراویح۔ سوال ایک اور اسی طرح، روزہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ بھائی روزہ ایک بدنی عبادت ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ کس قسم کی عبادت ہے؟ یہ بدنی، ہمارے جسمانی عبادت ہے، اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے کیا مروی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسد الصوم۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ سمجھنے کے لیے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور جسم بڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اجلا سا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے۔ پھر روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو نمود و نمائش، ریاکاری سے پاک ہے۔ روزہ دار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب فضل الصوم فی سبیل اللہ۔ یہ نفلی روزوں کے بارے میں بھی فرمایا، ایک دن کا جس نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتا۔ حدیث نمبر 1044 اور 2685۔ یہ نفلی روزے کی عبادت بتائے گی، ایک روزہ نفلی رکھنا۔
تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی نعمت اور ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ بتا، اور یہ فرض کیا ہے کبھی اتنے لازمی تم رکھو ایک مہینے کے، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کے بعد سوال، ایک اہم ضروری سوال ہے، روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ بھئی سن ہجری کا جب یہ ہوا تو روزہ کس سال میں فرض ہوا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ روزے کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے سے کم و بیش 10-15 دن بعد نازل ہوا۔ جب یہ تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، جب یعنی بیت المقدس سے قبلہ اول سے چینج ہو کے یہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف یہ تحویل قبلہ واقعہ جو ہوا، اس کے 10-15 دن بعد یہ حکم، یہ روزے کا 2 ہجری سن 2 ہجری میں یہ نازل ہوا حکم۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، جس میں رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ حکماً بتایا گیا فلیصم، پس وہ روزہ رکھے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات، اور رہنمائی کرنے والی، اور قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے حق و باطل میں، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ قرآن شریف جس کو اتارا گیا ہے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں جی۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ہجرت کے بعد روزے کو فرض کرنے کی حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان توحید و رسالت، نماز اور ما قبل ہجرت نازل ہونے والے دیگر احکام قرآن پر عمل کرنے کے دل دادا ہو جائیں تو پھر انہیں حکم روزہ دیا جائے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ آپ عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب صیام رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم آیا تو صوم عاشورہ کا حکم منسوخ ہو گیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان فرض قرار دے دیا گیا تو اسے آپ نے عاشورہ کا روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یعنی اب رمضان کے روزے فرض ہیں، عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض شمار ہوتا تھا۔ تو بخاری شریف، صحیح بخاری کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان 669، 1793 حدیثوں کے نمبر ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس کے بعد اہم سوال ہے، بھئی یہ بہت اہم سوال ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو یہ سورۃ البقرہ 185 نمبر ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے، تم میں سے یعنی انسانوں میں سے، مرد و عورت میں سے، یہ ان پر فرض قرار دیا جا رہا ہے، تو اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فلیصم، پس وہ روزہ ہی رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعذیر ہے۔
وہ انسان مجرم قرار پاتا ہے کہ اگر وہ چھوڑتا ہے ادائیگی، نہیں کرتا روزے کو ادا، نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا. لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے، اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سورۃ البقرہ 256 آیت نمبر پر فرمایا لا اکراہ فی الدین. اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں یہ استثنائی کیفیتیں، صورتیں اسلام نے واضح کی ہیں، یہ رعایتیں دی گئی ہیں. ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کے بعد، مدت کے بعد جتنے روزے چھوڑے گئے ہوں، روزوں کی قضا کر لی جائے، وہ گنتی پوری کر لی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہے، ان کو پورا کر لو. اگر رہ جائے کسی وجہ سے، کوئی شرعی عذر کی وجہ سے، سفر ہے، بیماری ہے وغیرہ دیگر امور کے، تو ان کی قضا کر کے ان کی گنتی پوری کر لی جائے اور روزے مکمل کر لی جائے. اب ایک اور اہم سوال ہے، کیا روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب کیا؟ یس، کہ بالکل یہ صرف اس امت پر، ہمارے پر روزہ فرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ حضور پر نازل ہوا قرآن شریف. قرآن شریف میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. البقرہ، سورۃ البقرہ میں 183 نمبر آیت میں یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں معلوم ہوا کہ روزہ پہلے سے ہی امتوں پر بھی فرض تھا، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. کتب احادیث، تاریخ اور تورات، انجیل ہے جی، دیگر کتب میں یہ قریش مکہ ایام جاہلیت میں بھی 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا. یہ صحیح البخاری کتاب الحج، باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام، 578 1515 حدیث نمبر. تو مدینہ شریف میں یہود اس دن اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. مدینہ میں یہودی اس لیے روزہ رکھتے تھے. بخاری شریف صحیح البخاری کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورہ، صیام یوم عاشورہ 704 حدیث نمبر 1900. تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دیگر امتوں میں بھی بحیثیت عبادت کے روزہ معروف تھا. تو یہ ہمارے پر نہیں، پہلے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا تھا. یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو روزے پر وسیع دائرہ ہائے کار اور بلند اغراض و مقاصد عطا کی ہیں. زندگی کی وہ تمام تمنائیں اور خواہشات جو عام طور پر جائز ہے، روزہ میں ان پر بھی کچھ عرصہ کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اطاعت گزار امتی ان پابندیوں کو دلی رغبت اور مسرت کے ساتھ اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے. یہ جانتے ہو کہ جسم و روح دونوں کے لیے مفید ہے. یہ روزہ جسم و روح دونوں کے لیے بہت مفید ہے. دیگر مذاہب میں یعنی مختلف مذاہب میں روزہ رکھنے کے وہ بھی مکلف ہے دیگر مذاہب والے. مثلا پارسیوں کے ہاں صرف مذہبی پیشوا، ہندوؤں میں برہمن اور یونانیوں کے ہاں صرف عورتیں روزہ رکھنے کی مکلف ہیں. جب ان کے اوقات روزہ میں بھی اختلاف ہے، افراط و تفرید پائی جاتی ہے، لیکن اسلام کے پلیٹ فارم پر دنیا کہ ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک ہی وقت میں ایک جیسا ہی روزے کا رکھنا قرار دیا گیا ہے. ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. ایک اور اہم سوال ہے کہ روزہ کی اقسام کتنی قسم کے روزے ہوتے ہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ روزے کی 8 درجہ ذیل قسمیں ہیں. روزہ 8 طرح کا ہو سکتا ہے. بھئی فرض معین لکھا گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وہ پہلی قسم. دوسری قسم کیا ہے؟ فرض غیر معین اور واجب معین اور واجب غیر معین اور سنت اور نفل اور مکروہ اور حرام روزہ بھی ہوتا ہے. روزہ حرام بھی ہوتا ہے جیسے عید کے دن میں.
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ 8 قسمیں بیان کی جاتی ہیں روزوں کی. تو لیکن موٹی موٹی یہی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وہ پورا پڑھیں. اور اسی طرح سنت کے مطابق جو دیگر روزے آپ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. بھئی یہ چاند کی 3 دن رکھتے تھے. تو اسی طرح پھر محرم میں رکھتے تھے، پھر حج کے دنوں میں، اور یہ دیگر. تو یہ اس قسم کی وہ پائی جاتی ہیں. اب یہی ہم نے جو بیان کیا ہے فرض معین اور فرض غیر معین سے کیا مراد ہے بھائی؟ یعنی روزہ جو فرض معین ہے اور غیر معین ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض معین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جو سال بھر میں ایک دفعہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت فرض کی ہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے لکھ دی گئے ہیں، یعنی فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. سورۃ البقرہ 183. رمضان المبارک کے روزے اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین کہلاتے ہیں. ایک تو معین ہے کہ رمضان کے دنوں میں اس وقت پر جب رمضان ہوتا ہے یہ روزے رکھنا، یہ معین ہے. اور غیر معین کیا ہے؟ ان کی قضا دینا، جو چھوٹ گئے ہیں وہ غیر معین کہلاتے ہیں، وہ بھی روزے ہیں. اسی طرح واجب معین اور غیر واجب معین روزے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھئی ایک واجب ہے معین اور ایک واجب ہے غیر معین روزے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ روزے جن کے رکھنے کی کسی خاص تاریخ یا کسی خاص دن میں منت مان لی جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے منت مان لیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور منت پوری ہونے کے بعد ان کو اسی دن یا اسی خاص تاریخ میں رکھا جائے، واجب معین روزے کہلاتے ہیں. یہ بھائی منت مانے میں روزہ رکھوں گا، ہے جی. مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا یا میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پوری کر دے تو میں روزہ رکھوں گا، یا کوئی اور ایسی چیز، تو اللہ کے لیے ہے جی، تو وہ تاریخ کہہ دے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو وہ منت پوری ہونے کے بعد اس پر روزہ رکھنا یہ واجب بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، منت مانیں، اور یہ پورا ہونے کے بعد آپ اس کا روزہ رکھیں. یہ واجب معین ہے. جبکہ کفارے کے روزے اور نظر کا روزہ رکھنا یہ غیر معین روزے ہیں، واجب غیر معین کہلاتے ہیں. مثلا کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میں امتحان میں امتیازی حیثیت سے بڑا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، پس وہ ان کو منت پوری ہونے کے بعد کبھی بھی رکھ سکتا ہے. اگر ایک تاریخ معین کر لے کہ میں فلاں دن رکھوں گا، رجب میں رکھوں گا یا شعبان میں رکھوں گا یا رمضان میں رکھوں گا، رمضان میں تو پہلے ہی فرض ہے، کوئی تاریخ طے کر لے تو وہ معین ہے. اور اگر وہ منت پوری کرنے کے علاوہ اوپن جس کو کہتے ہیں تو وہ کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، تو وہ واجب غیر معین روزہ ہوگا. اسی طرح مسنون روزے سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ روزہ ہم نے مسنون طریقے پر رکھنا. اس کا کیا جواب ہے؟ مسنون روزے سے کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ روزے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ رکھے ہیں اور امت کو ان کی ترغیب بھی بہت زیادہ دی ہے، وہ مسنون روزے کہلاتے ہیں. اس کی کچھ تفصیل بھی ہے. یعنی محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کے روزے، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یکفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ ہے جی عاشورہ کے دن، یہ جو رکھی جاتی 10 محرم کو، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کتاب الصیام باب استحباب صیام الثلاثہ ایام من کل شہر وصوم یوم عرفہ و عاشورہ. تو یہ صحیح مسلم شریف میں یہ موجود ہے. یعنی عرفہ جیسے ہوتا ہے، یعنی ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، حج کے مہینے میں 9ویں تاریخ کو، 10 کو تو حج عید ہوتی ہے، عید والے دن تو نہیں رکھ سکتے، تو اس دن بہت مستحب ہے.
یہ روزہ ان کے لیے مستحب جو حالت حج میں نہ ہو، حاجی نہیں رکھ سکتے یہ عرفہ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ہاں جی، یہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصیام باب استحباب صیام الثلاثہ ایام کل شہر وصوم یوم عرفہ و عاشوراء، حدیث نمبر 1162 اور 819۔ یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ترمذی الجامع الصحیح باب الصوم باب ما جاء من فضل صوم عرفہ۔ ہیں جی، رقم کنی ہے؟ یعنی حدیث نمبر اس کو کہتے ہیں رقم، عربی میں حدیث کے نمبر کو رقم کہا جاتا ہے، یعنی 749 حدیث نمبر ہے۔ ترمذی شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اسی طرح حج کرنے والوں کا عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے روزے کی وجہ سے کمزوری کی بنا پر کہیں ان کی دعا و استغفار میں سستی نہ آ جائے، جیسا کہ حضرت حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا تو آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ہی روزہ رکھا۔ یہ ترمذی شریف میں الجامع ترمذی صحیح میں ابواب الصوم باب کراہت الصوم یوم عرفہ بعرفہ، 751 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ تو کچھ اجازت بھی مل جاتی ہے، کبھی عرفہ کے دن حاجی رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن نہ رکھنا ہی بہتر ہے تاکہ کمزوری نہ ہو، ضعف نہ ہو جائے۔ اور وہاں پر چونکہ یہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، چلنا پھرنا، یہ جسم تھکاوٹ وغیرہ، تو اس لیے جسم کو نہیں تھکانا ہوتا حج کے دنوں میں حاجیوں پر، تو اس لیے وہاں پر روزے کا عرفہ کے دن اتنا خاص اہتمام نہیں ہے، بلکہ حاجیوں کو نہیں بلکہ رکھنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ ایام بیز کے روزے اسی طرح 3 روزے ایام بیز، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ یہ مسنون طریقے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم ثلاثۃ من کل شہر و رمضان الی رمضان صوم الدہر، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہے، یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف، ایسے یعنی کہ انسان نے ساری زندگی روزے رکھے، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ کتاب الصیام صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثہ ایام من کل شہر، 1162 حدیث نمبر ہے۔ یعنی 15ویں شعبان کا روزہ، یعنی ماہ شعبان کی 15 کو روزہ رکھنے کی بھی آپ نے تلقین کچھ فرمائی ہے۔ حدیث کی کتاب بہقی شعب الایمان باب فی الصیام ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 3822۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت شعبان کی نصف کی شب ہوتی ہے تو تم لوگ اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، بے شک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، کوئی سائل میں اس کو عطا کر دوں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ یعنی شعبان کی 15 کا جو رکھتے ہیں، یعنی شبرات کا روزہ جو رکھتے ہیں، تو اس کا کوئی اس پہ کچھ کلام ہے، کوئی وضاحت واضح طور پر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ یہ دی تو، لیکن 15 شعبان کو شبرات کا روزہ اس کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، تو لیکن 3 رمضان کے عام دنوں میں جیسے ہم 3 رکھتے ہیں 15 شعبان کے، تو 13، 14، 12، 13 اور 14، 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے یہ ایام 20 کے جو روزے ہیں وہ تو ثابت ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت مختلف رائے پائی جاتی ہیں،
تو یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اس طرح سوال ایک اور ہے کہ نفلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی نفلی روزے سے کیا مراد ہے؟ نفلی روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جو فرض اور واجب کے زمرے میں تو نہیں آتے، لیکن ان کا رکھنا باعث ثواب اور چھوڑنے پر کوئی گناہ عتاب پکڑ نہیں ہے۔ یعنی شوال کے 6 روزے جیسے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نفلی روزے ہیں، یہ سنت بھی ہیں تو لیکن ان پر کوئی پکڑ نہیں بہت زیادہ ترغیب ہے۔ شوال کے 6 روزے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں یہ موجود ہے، اور کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام من شوال اتباع رمضان، 1164 حدیث نمبر ہے، 822 حدیث نمبر ہے، دوسری جلد میں۔ یعنی شوال کے 6 روزے یہ نفلی روزے ہیں، نفلی، یہ فرض نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں ان کو دیے، لیکن ان کی بہت ترغیب آپ دیتے تھے۔ شوال کے 6 روزے تو یعنی یہ سال کے پورے روزے، یہ سال بھر کے روزے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، سال بھر روزے رکھے ہم 1 مہینہ، تو یہ 6 روزے رکھنے کے ساتھ۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، پیر کے دن، عام ہر روز ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کا روزہ، تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض اعمالی وانا صائم، پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں، فاحب میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو، ان یعرض اعمالی وانا صائم، تو تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، یوم الاثنین اور خمیس، جمعرات کو کہتے ہیں یوم الاثنین، پیر کو کہتے ہیں، اور والخمیس اور جمعرات کو کہتے ہیں۔ ان دن میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، تو تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض اعمالی وانا صائم۔ ترمذی شریف، جامع ترمذی، صحیح ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی یوم الاثنین والخمیس، 747 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ بھئی روزے حرام روزے بھی ہوتے ہیں، حرام روزے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے، 5 دن کے روزوں سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن شامل ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا، یہ روزے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ کتاب، حدیث کی کتاب ابو داؤد السنن، کتاب الصیام، باب فی صوم العیدین، حدیث نمبر 2417 اور 314، دوسری جلد میں ابو داؤد شریف میں یہ موجود ہے۔ ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے ایام کے بارے میں حضرت نبیسہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی 11ویں، 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی، بقرہ عید ہوتی ہے، تو یعنی 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ صحیح مسلم شریف، کتاب الصیام، باب تحریم صوم ایام تشریق، باب تحریم صوم ایام تشریق، حدیث نمبر 1141 اور دوسری جلد میں 800۔
اسی طرح کچھ مکروہ روزے ہیں. مکروہ روزہ کون سا ہوتا ہے؟ بعض ایام میں روزے رکھنے کو شریعت میں ناپسندیدگی اور کراہیت یعنی مکروہ کہا گیا. مثلا ہفتے کے دن کا روزہ. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہما اپنی ہمشیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر جب تم پر فرض کیا گیا، اور اگر تم میں سے کسی کو انگور کا چھلکا یا درخت کی لکڑی کے سوا کچھ نہ ملے تو ہفتے کا روزہ توڑنے کے لیے اسے ہی چبا لے. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. الجامع صحیح ابواب الصوم باب ما جاء فی صوم یوم السبت، حدیث نمبر 744. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور اس دن میں کراہیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے ہفتے کا دن مخصوص کر لے. ہفتے کا دن مخصوص نہیں کرنا. رمضان میں ہفتے کا دن آ گیا تو روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. ہفتے کے دن کی تعظیم یہودی کرتے ہیں. اسی طرح عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ جس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ نہ ملایا جائے. اسی طرح جمعے کے دن کا اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اس صورت میں بھی منع ہے جب تک اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اور روزہ نہ رکھا جائے. البتہ اگر کوئی شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، اس دن جمعہ ہو تو پھر اس دن جو رکھنا جائز ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے اور بعد کا روزہ بھی رکھے. ترمذی شریف الجامع ترمذی الصحیح ابواب الصوم باب ما جاء فی کراہیت الصوم یوم الجمعہ وحدہ یعنی یوم الجمعہ وحدہ، حدیث نمبر 743. ترمذی شریف میں یہ موجود ہے. 9 روز کا دن کا روزہ مکروہ ہے بشرط کہ یہ اس دن واقع نہ ہو جس دن کوئی شخص پہلے سے روزہ چلا آ رہا ہو. 9 روز. اسی طرح عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے. شادی شدہ عورت اس کا شوہر اس سے اجازت لے کہ وہ روزہ رکھے، وگرنہ اس عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأۃ وزوجها شاہد یوم من غیر شہر رمضان الا باذنہ. عورت کا خامد اگر موجود ہو تو رمضان کے روزوں کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی روزہ نہ رکھے. الجامع ترمذی الصحیح الجامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی کراہیت صوم المرأۃ الا باذن زوجہا. رقم حدیث نمبر 782. اسی طرح پھر ایک اور آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں روزوں کا کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صوم داؤدی. صوم داؤدی کسے کہتے ہیں؟ یعنی سال بھر اس طرح روزے رکھنا کہ ایک دن روزہ سے رہے اور ایک دن بلا روزہ بغیر روزے کے، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا معمول یہ تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد وکان یصوم یوما ویفطر یوما. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صیام داؤد سب سے زیادہ پسند ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے تھے. صحیح مسلم شریف کتاب الصیام باب النہی عن صوم الدہر و بیان تفضیل صوم یوم و افطار یومن، حدیث نمبر 1159.
اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات بھی ہیں، یعنی روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فحش کلامی وغیرہ، ان سے بھی منع کر دیا گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1804 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ میں سارے دن روزے سے رہا ہوں، آپ مجھے افطار کی اجازت دیں۔ آپ نے اس کو افطار کی اجازت فرما دی۔ پھر ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا آپ کے گھر کی 2 کنیزیں صبح سے روزے سے ہیں، آپ انہیں بھی افطار کی اجازت دیں۔ آپ نے اس شخص سے راز کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہوں؟ جاؤ انہیں جا کر کہو کہ اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ تو ہر ایک سے جمع ہوا خون نکلا۔ اس شخص نے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ سے فرمایا اگر وہ مر جاتی اور وہ جمع خون ان کے باقی رہ جاتا تو دونوں کو دوزخ کی آگ کھاتی۔ المسند الطیالسی۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں کتاب الصوم باب حل یقول انی صائم اذا شئتم 1805 حدیث نمبر میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ روزے کے سوا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ گوئی کرے نہ فحش گوئی کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، انی صائم۔ تو اسی طرح روزے کے بارے میں یہ کچھ ایک آخری بات رہ گئی ہے کہ بھئی روزہ اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ بھئی روزہ رکھنا اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی کیا فائدہ روزے کا، حکمت کیا؟ تو روزہ نہ صرف روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے۔ جیسے ہم جسم کی غذا کھاتے ہیں، ہمیں چاول ہے، پلاؤ، بریانی، گوشت، مرغا، قیمہ وغیرہ، یہ چیزیں یہ جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ تو اسی طرح روزہ روح کی غذا ہے، بلکہ اس کے پس پردہ بے شمار دینی اور دنیاوی حکمتیں اور بھی ہیں، اور ایسے امور کار فرمائیں جو صرف اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عطا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے روزے کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے روکیں جن سے منع فرمایا گیا ہے، تو یہ حکمت ہے۔ روزے کے اندر بہت بڑی فائدہ ہے جو ہمیں روزے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں سب سے پہلے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد تربیت صبر و شکر، یہ روزے کی حکمت ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے ہمیں تربیت مل جاتی ہے، ہم صبر اور شکر، صبر و شکر کرنے والے بن سکتے ہیں۔ صبر کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کسی نعمت سے محروم پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلندتر مقام شکر پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت و ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پریشانی پر شکن نہ پڑے، طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن نہ پڑے، بلکہ وہ ہر تنگی و ترشی کا بہرحال خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتا رہے۔ اسی طرح روزے کی حکمت ہے جذبہ اثار، ہمارے اندر یہ اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے،
تو لامحالہ اس کے دل میں اصرار، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ تقویت پکڑتا ہے۔ جب ہم کسی کو بھی افطاری کراتے ہیں، ہمارے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم بھوک پیاس کے کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس لیے ہم دوسرے کو بھی، تو اس سے جذبہ اصرار روزہ رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ عملاً اس کیفیت سے گزر کر جس کا سامنا انسانی معاشرے کے مفلوق الحال محروم لوگ کرتے ہیں، کرب و تکلیف کے ساتھ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فی الحقیقت روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے آسودہ حال بندوں کو، ان غریب اور بے سر و سامان لوگوں کو زبوں حالی سے کما کا آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے تن و جان کا رشتہ بمشکل کر برقرار رکھتے ہیں، تاکہ ان کے دل میں دکھی اور مضطرب انسانیت کی خدمت کا جذبہ فروغ پائے اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے جس کی اساس باہمی محبت، مروت، انسان دوستی، درد مندی، غمخواری اور ان قدروں پر ہو۔ یہ کور ویلیوز ہوں کہ آپس میں باہمی محبت و مروت ہو، ایمانی محبت و مروت، انسانی۔ اس احساس کا بیدار ہو جانا روزے کی روح کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کا فقدان صبر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ روزے میں روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ جب نماز و روزہ سے روح نکل جاتی ہے، نماز کی بھی روح ہے نا، اسی طرح روزے کی بھی روح ہے۔ روزے کو جسم دیا جاتا ہے، جو ہم یہ حاصل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو ایک جسم دیا جائے گا، اس کی وہ روح۔ جب نماز اور روزے سے روح ہی نکل جائے تو فرد نالائق و ناشائستہ اور قوم بے امام ہو جاتی ہے۔ تو ان کی روح جو ہے وہ ہم نے برقرار رکھنی ہے۔ اگر نماز ہم پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو اس کے اندر روح ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور سنت کے مطابق ہو، وقت پر ہو، صحیح ہو، قبلہ رخ ہو، سطر ڈھانپ کے ہو، اور نظریں اور ساری چیزیں اللہ پر ہوں، اور یہ ساری چیزیں، تو اس کی روح برقرار رہتی ہے اور صحیح تلاوت بھی کی جائے۔ اسی طرح روزہ صحیح رکھا جائے اور پورے اس کے اہتمامات جو ہیں اہتمام کیا جائے، یعنی سحری بھی کھائی جائے، افطاری بھی کھائی جائے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور وقت کا بھی تعین صحیح ہو، اور روزے کے امور بھی صحیح ہوں، اور رکا بھی جائے جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے، اور تلاوت قرآن اور یہ ساری چیزیں، اور روزہ جو ہے اس کو پوری شکل جسم دیا جائے گا، تو اس کی روح اس میں یہ ہم نے داخل کرنی ہوتی ہے۔ تو نماز کی اور روزے کی روح صحیح ہونی چاہیے، اور یہ انسان کے لیے روحانی غذا ہے روزہ۔ اسی طرح پھر تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہ فوائد ہیں روزے رکھنے کے کہ ہمارے اندر یہ لیاقتیں یہ سعادتیں اور یہ خوبیاں اور یہ حکمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تزکیہ نفس جیسے روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور قساوت سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ انسان کا دل اور باطن، دل میں خیالات اور یہ ایسی چیزیں، اور دل کے اوپر کالے نشان لگ جاتے ہیں گناہ کر کر کے، اور ان چیزوں سے، تو روزے سے یہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ آلودگی اور کثافت یہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم کسی سے بنا، یہ مادے سے بنا، تو اس کو غذا چاہیے، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی نشو و نما اور دنیاوی لذات ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ لذتوں کو، نعمتوں کو، سہولتوں کو تھوڑا برداشت اور ترک کر دینے سے روح کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ روزہ جسم کو کھانے پینے اور دیگر امور سے دور رکھ کر مادی قوتوں کو لگام دے دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نہیں کہ روزے کے بعد ہم اچھے بھلے چنگے بھلے ہو جاتے ہیں، چست توانا، اور نہ کھا کھا کے انسان سست۔ تو جوں روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے، اس طرح روح غالب و توانا اور جسم مغلوب و نحیف ہو جاتا ہے۔ جسم کمزور ہوتا ہے، روح چوکس ہوتی ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندے اور قفس کا سا ہے، جیسے ہی قفس جسم کا کوئی گوشہ ہوا ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل بپرواز ہو کر موقع پاتے جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے۔ مسلسل روزے، رمضان کے روزے مسلسل ہیں، 30 دن 29 دن کے مسلسل روزے ہیں۔
اس سے بہت بڑا تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روح غلاظتوں، کثافتوں، میل آلودگی، گناہوں سے پاک ہوگا، پہلے سے کہیں صاف ستھری، لطیف اور قوی ہو جاتی ہے، مضبوط، توانا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض کاملین اور رفا کی روحانی طاقت کائنات کی بے کرانیوں اور پہنائیوں پر حاوی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ وہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا روزے کے ذریعے سے۔ جیسے نماز میں سجدہ ہے، اس طرح روزے میں تقویٰ اور تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے۔ رضائے الہیہ کا حصول، روزے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب نعمتیں پیچھے دکھائی دیتی ہیں، ہیج ہو جاتی ہیں۔ روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر و جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا کہ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے ماورا ہے۔ بس ایک آخری بات ہے اس میں روزے کے حوالے سے ہم کریں گے کہ بھئی روزے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ روزہ تو رکھا جاتا ہے، روزے کی حفاظت کیسے ممکن ہے، کیسے ہم اپنے روزے کو بچا سکتے ہیں، اس کی سیکیورٹی اور اس کو کیسے تحفظ دیں، اس کی کیسے حفاظت کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس سوال کو ہم ذرا سمجھیں کہ روزے کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر روزے کو پورے احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کے لوازم کا تو خیال نہیں کیا، گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے روزہ کی نیت کھانے پینے، خواہش نفسانی سے باز رہا لیکن حرام کمانے اور غیبت کرنے سے باز نہ آئے تو اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزے کے برکات و ثمرات سے محرومی رہے گی۔ صحیح برکات و ثمرات ہیں جی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ نسائی شریف میں 2233 نمبر حدیث ہے، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم، 1804 حدیث نمبر، اور جلد نمبر 2 میں 673 نمبر۔ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے سے روزہ کامل میں ہوتا، بلکہ روزہ کی حالت میں فحش گوئی، فواحش چیزوں سے، منکرات سے، مکروہات سے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہم نے کوشش کرنی کہ ہم گناہوں سے بچیں، زبان کا استعمال اور آنکھوں کا اور ہاتھوں کا اور پاؤں کا اور دیگر انسانی اعضاء و جوارح کو صحیح استعمال ان کا کرنا چاہیے، تب روزے کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ فحش گوئی زبان سے، آنکھوں سے اور یہ چیزوں سے، اور دل کے اندر اور یہ میل، ہر منکرات اور گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اس طرح ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، روزے کی حفاظت، یعنی روزہ دار روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے بچے، آنکھ کو مکروہ چیزوں سے، فحش چیزوں سے اور حرام کاموں سے، اس چیز سے بچائے جو یاد الہی سے غافل کرتی ہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، کان کو ہر ناجائز آواز سننے سے، گانے سننے سے، قوالیاں اور دیگر ایسے جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں تو آپ نے منع فرمایا۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہو
تو انہیں منع کرے یا وہاں سے اٹھ جائے۔ حدیث میں ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک، کرنے والا اور سننے والا۔ بوقت افطار اتنا نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے، اس سے بھی روزے کی حفاظت نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ کھا لینا، یعنی سارا دن کھانے کے روزہ رکھنے کے نہ کھانے، روزہ رکھنے کا مطلب نہ کھانا، تو اس کے بعد ایک دم سے بہت پانی پی لینا، شربت اور جوس اور ملک شیک اور یہ چیزیں، اور اس کے بعد دبا کے کھانا اور بانٹ لینا تو تن کے پیٹ کو، تو یہ بھی روزے کی حفاظت نہیں ہوتی، اس سے خرابیاں پیدا ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ افطار کے بعد دل خوف اور امید کے درمیان رہے، جی، کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور اللہ دل میں اللہ سے خوف رکھیں، امید و بیم، یعنی خوف بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اس کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہ ہو۔ تو گناہوں سے بچانا ہی اصل میں روزے کی حفاظت ہے۔ اعضاء کو اپنے جسم کے ذریعے سے دل کو اور روح کو اور دماغ کو یہ پاک صاف رکھنا اور گناہوں سے بچانا اعضاء کو، تو اس طرح روزے کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم چھوٹا سا سوال ہے کہ بھئی روزے دار کو کیا خوشیاں حاصل ہوتی ہیں؟ یہ حدیث شریف میں جس سے آتا ہے نا بھئی کہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، تو عبادت کے مقابلے میں روزہ وہ واحد عبادت ہے، دوسری جو عبادات ہیں اس کے مقابلے میں روزہ یہ ایک علیحدہ واحد عبادت ہے جس کے رکھنے والے کو بیک وقت دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتانی یفرحہما اذا افطر فرحا واذا لقی ربہ فرحا بصومہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے۔ ایک فرحت افطار، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ حدیث نمبر 1805 صحیح بخاری شریف میں کتاب الصوم بل باب پایا جاتا ہے، حل یقول انی صائم اذا شئتم، دوسری جلد میں 673 حدیث نمبر یہ موجود ہے۔ یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتانی للصائم فرحتانی یفرحہما، ایک افطاری کے وقت اس کو، اور ایک جب رب سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کو دیدار کیا جائے گا اس وقت ہوگی۔ اسی طرح پھر جنت کے دروازے ہیں، تو جنت کا کون سا دروازہ ایسا ہے جس میں صرف روزہ دار اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جنت میں بعض مخصوص اعمال صالحہ کے اعتبار سے 8 دروازے ہیں، 8 جو اعمال ہم صالح اعمال کرتے ہیں اس کے لحاظ سے 8 دروازے جنت کے بنائے گئے ہیں۔ جو شخص دنیا میں خلوص نیت سے ان میں سے جن میں عمل صالح کا بھی خوگر ہو وہ جنت میں اسی عمل کے دروازے سے جائے گا۔ تو روزہ دار کے لیے ریان جنت کا وہ واحد دروازہ ہے جس میں صرف روزہ داری داخل ہوں گے، جیسے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامۃ لا یدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم واذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزے قیامت کے دن اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ بس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح البخاری شریف کتاب الصوم باب الریان للصائمین، باب الریان للصائمین، دوسری جلد میں 671 نمبر حدیث اور 1797۔
اسی طرح روزہ افطار کرنے کے بارے میں ایک سوال ہے، بھئی افطاری کے لیے کس چیز سے کیا حکمت ہے کہ کس سے ہم یعنی افطار کس چیز سے کی جائے؟ مصنون طریقہ یعنی بیان کیا گیا افطاری کے لیے کھجور سے افطار کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھجور سے، یہ جو ہم عام افطاری رمضان میں روزوں میں کھجور جو استعمال کرتے ہیں، کھجور، اس میں کیا حکمت ہے؟ کھجور سے افطار کرنے میں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ کھجور غذائیت سے بھرپور پھل ہے، اس سے جسمانی توانائی بھی حاصل ہوتی ہے، اور روزے سے جسمانی توانائی میں چونکہ کمی ہو جاتی ہے، اس وقت ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے کھانے سے جسم کی توانائی بحال ہو جائے۔ اس صورت میں کھجور توانائی اور شکر کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ۔ کھجور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مختلف حوالوں سے فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کھجور کی افادیت، غذائی اہمیت اور طبی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں میں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھواروں وغیرہ سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بھائی چاند گھونٹ سے پانی سے افطار کر لیتے تھے، یعنی کہ بھر بھر کے اور یہ گلاس اور یہ ڈبے اور بہت زیادہ پانی پینا یہ بھی بہت مفید نہیں رہتا۔ تو ترمذی شریف میں ابواب الصوم باما جاء ما یستجب علیہ الافطار، دوسری جلد میں 73 نمبر حدیث اور 696 میں یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تار کھجوریں، تازہ کھجوریں ان کو کہتے ہیں، اور خشک کھجوریں جیسے چھوارے وغیرہ، تو ان سے افطار فرما لیتے تھے۔ تو یہ جسم کو غذائی اور شکر کی کمی اور مکمل طور پر توانائی حاصل ہو جاتی ہے ان سے، چونکہ تو اسلام نے چونکہ خیر خواہی ہے تو اس لیے یہ نہیں کہ ڈائریکٹ گوشت ہی کھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کھجور سے افطاری کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس منہ کے لابدار جھلی میں فوری جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی، جس سے جسم میں حرارت اور توانائی بحال ہو جاتی۔ اس کے برعکس اگر تلی ہوئی یا مرغن چٹخارے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں حدت اور کثرت تیزابیت کے باعث سینے کی جلن اور بار بار پیاس لگتی ہے، جس سے ڈائجسٹو انزائم تحلیل ہو جاتے ہیں، تو جو معدے کی دیواروں کو کمزور کرتے ہیں اور تبخیر کا سبب بنتے ہیں، جبکہ کھجور سے افطاری کرنے کی صورت میں نہ تو معدے پر بوجھ پڑتا اور نہ ہی معدے میں کوئی تیزابیت، ہائیڈروکلورک ایسڈ جو بنتا اس کی زیادتی ہو کر تبخیر کی صورت پیدا کرے۔ کھجور میں بے شمار طبی فوائد ہیں، مثلا بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، ضعف دماغ رفع کرتی ہے، نسیان کو دور کرتی ہے، قلب کو، دل کو تقویت و فرحت بخشتی ہے، اور بدن میں خون کی کمی یعنی نمیا کو دور کرتی ہے۔ خون کی کمی جسم میں تو کھجور سے بھی خون، صالح خون پیدا ہوتا ہے۔ گردوں کو قوت دیتی ہے یہ کھجور، امراض تنفس میں بالعموم اور دمہ میں بھی بڑی مفید رہتی ہے۔ تو عربوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے کھجور کے بھی استعمال اور فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور روزے سے ہمیں اطاعت الہی، تزکیہ نفس و قوت اور ہمدردی کا سبق ملتا ہے۔ روزہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالت روزہ میں خاص وقت پر کھانے پینے اور جائز خواہشات سے رک جاتا ہے، جائز خواہشات سے بھی روزے میں رک جاتا ہے، اپنی ایسی بنیادی ضروریات کو اطاعت الہی کی خاطر اپنے اوپر روک لیتا ہے، منع کر لیتا ہے اپنے آپ کو، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں وہ جائز ہوتا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ بات
پختہ کر دیتا ہے کہ اصل چیز اطاعت ہے، اطاعت الہی ہے۔ اصل چیز کیا روزے میں؟ اطاعت الہی ہے، اور یہ کہ صرف حکم الہی ہی کسی چیز کے درست اور غلط ہونے کے لیے آخری سند ہے۔ اور حق بندگی کا تو یہی سبق ہے کہ ہمیں روزے سے حاصل جو ہوتا ہے، اسی طرح غریبوں کی تکلیفیں، فکر و فاقہ، تنگ دستی ہے جی، اور مستقل فکر و فاقہ سے جو دو چار رہتے ہیں، تو ان کا ہمارے اندر احساس، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں۔ تو مومنوں کی یہ خوبی اور صفت بیان کی گئی ہے کہ سب مسلمان نفس واحد کی طرح ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ معاشرتی اخوت کا بھی سبق دیتا ہے روزہ۔ معاشی اخوت یعنی معاشرتی طور پر اپنے معاشرے میں معاشرتی طور پر تو ہم اپنے بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے اندر اثار کا جذبہ اور اخوت کا یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ روزہ بہت فائدوں کا حامل ہے، اور یہ چند دن رکھے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ فلیصم، کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ روزہ، عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ معمولی بات پر سگریٹ پینے والے عادی بن کے اور دیگر ایسی چیزوں پہ، یا کاروبار دکان کھولنی ہے، یا ڈیوٹی پہ جانا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو روزہ تو یہ ایک مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو یہ گزر جانے اور گزر رہے ہیں اور گزر گئے، اور کوئی تھوڑے بہت رہ گئے تو یہ بھی گزر جانے۔ تو اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کا استقبال، ان کے ساتھ ان کا ہمیں دینا چاہیے۔ تو روزے کو وجود جب ملے گا اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ روزہ ہمیں کیسے جہنم کی آگ سے محفوظ ڈھال کی شکل میں ہماری مدد اور تعاون کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی قرب نصیب فرمائے، اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔